السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ لا عدوى، کوئی بیماری اپنے آپ آٹومیٹیکلی ایک آدمی سے جو مریض ہو، صحت مند آدمی کو اپنے آپ منتقل نہیں ہوتی، اپنے آپ نہیں لگ سکتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ولا طیرہ، کوئی بدشگونی میرے دین کے اندر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بدشگونی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ولا حام، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایسا کوئی عقیدہ نہیں کہ کوئی پرندہ منحوس ہو۔ اور ولا سفر، یہ مہینہ جو سفر گزر رہا ہے، فرمایا یہ بھی منحوس نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی حدیث مبارکہ ہے، اس میں 4 عقیدے ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا ہے، اور یہ چاروں کے چاروں کفار مکہ کے ہاں پائے جاتے تھے۔ اسلام آیا، ان کو رد کر دیا گیا۔ اسلام نے ان چاروں عقیدوں کا رد کیا ہے۔ مکہ والے یہ عقیدے رکھتے تھے کہ بیماری اپنے آپ دوسرے کو لگتی ہے۔ نمبر 2، بدشگونی لیتے تھے۔ نمبر 3، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ الو پرندہ منحوس ہے۔ اور نمبر 4، یہ سفر کا مہینہ بھی منحوس ہے۔ آپ نے چاروں کا رد کیا ہے۔ فرمایا میرے دین کے اندر، اسلام کے اندر یہ عقیدہ رکھنا کہ اپنے آپ بیماری لگ جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ یا یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں پرندہ منحوس ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یا یہ عقیدہ رکھنا کہ بدشگونی لی جا سکتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یا یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بقیہ جو 3 چیزیں نا، ان کی طرف تو میں اشارہ کرتا ہوں صرف۔ اور یہ سفر کا کیونکہ مہینہ ہے، ہمارے پاس ایک بار بار پوسٹ آ رہی ہے فیس بک پر، یہ جو مکتب کے ہیں ویب اپنا واٹس ایپ گروپ، اس میں جو پرسنل ہے اس میں، کہ جی یہ سفر کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں، لہذا جناب روزانہ 41 دفعہ پڑھو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ نام بھی سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا گیا ہے، جھوٹ بھی آپ کی ذات گرامی پر بولا گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا من کذب علیہ متعمدن، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ مکہ والے یہ سمجھتے تھے کہ ایک آدمی بیمار ہے نا، اس کے پاس جا کر بیٹھنا، تیمارداری کرنا، اس کا حال چال پوچھنا، اس سے ہمیں بھی بیماری لگ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کر دیا۔ بدشگونی کیسے لیتے تھے؟ وہ 2 تیر ایک کمان میں رکھ کر چلاتے تھے، ایک کے اوپر نام لکھ دیتے تھے اور ایک پر لا، یعنی ہاں یا نہ، یس اور نو، اور ان دونوں کو چلاتے تھے سیدھا آسمان کی طرف۔ جو دائیں طرف گرتا، اگر نام والا دائیں طرف گر جاتا تو اپنا کام کر لیتے، اور اگر وہ بائیں طرف گر جاتا تو وہ کام نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میرا کام خراب ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا۔ اور الو پرندے کو منحوس سمجھتے تھے کہ جس گھر پر آ کر بیٹھ جائے اس گھر کا بندہ قتل ہونے والا ہے، اور اگر آلریڈی قتل ہو گیا ہے اور اس گھر پر آ کر بیٹھ گیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ اب یہ الو پرندے کے اندر اس مردے کی مقتول کی روح آ گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بدلہ لو۔ یہ ان کے عقائد تھے۔ اور سفر مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، کیوں کہ اس سے پہلے والے تینوں مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ شروع ہوتا تھا، اس میں لڑائی تینوں میں رکی ہوتی تھی، یہاں لڑائیاں، جنگ، فساد، خون ریزی شروع ہوتی تھی، لہذا وہ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ بس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ اشارہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں عقائد کا رد کیا، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج یہ چاروں کے چاروں عقائد مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ دیکھا نا کتنی احتیاطیں ہیں جناب، مریض اگر کسی برتن کو ہاتھ لگا دے تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، مریض کے پاس بیٹھو نہیں، ناک ڈھانپ کے بیٹھو، ماسک چڑھا کے بیٹھو، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے بعض دفعہ بد احتیاطی سے ہو سکتا ہے،
صفائی کا خیال نہ رکھنے سے ہو سکتا ہے کہ بیماری ٹرانسفر ہو جائے، لیکن یہاں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم مریض کے پاس بیٹھو، اس کی تیمارداری کرو تو تمہیں بیماری نہیں لگ جائے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مریض کے پاس جا کر کیا کہنا چاہیے؟ لا باس طہور انشاءاللہ۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، جب کسی بھائی کی تیمارداری کے لیے انسان جاتا ہے، چل تو وہ سڑک پہ رہا ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت کے باغیچوں میں چلتا ہوا جا رہا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں چلتا جا رہا ہے۔ اس کا رد کیا اس عقیدے کا۔ نمبر دو، یہ بدشگونی وہ لیتے تھے، آج ہم بھی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ صبح صبح گھر سے جا رہا ہے، پھر واپس آ کے بھائی صاحب کیا ہوا؟ آپ تو بڑے ضروری کام سے جا رہے تھے۔ کہتا ہے کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے اب میں آگے نہیں جا سکتا بھائی صاحب، میرے سارے کام خراب ہو جائیں گے۔ اچھا بھائی ماشاء اللہ۔ کوئی گاڑی نہیں لیتے نا، آگے جوتا لٹکا لیتے بچے کا، بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب تک یہ لٹک رہا ہے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، نظر نہیں لگ سکتی۔ ماشاءاللہ، یہ گاڑی کو نظر لگنے کا انتظام تو آپ نے کر دیا، آپ کو بھی تو لگ سکتی ہے نا، مالک اندر بیٹھا ہے گاڑی، بلکہ مالک کو زیادہ لگے گی کہ اس کی گاڑی ہے بھائی، تو مالک کو بھی نظر لگ سکتی۔ پھر ایک جوتوں کا ہار اپنے گلے میں بھی پہن لو، گاڑی کے آگے ایک لٹکایا، دو گلے میں پہن لو، ایک دائیں ایک بائیں، تمہیں بھی نظر نہ لگ جائے بھائی۔ اچھا گھر سے نکلے نا، پیچھے سے بیگم آواز دے دے، بہن آواز دے دے، بھائی آواز دے دے، لڑنے لگ جائے، پیچھے سے آواز کیوں دے رہے ہو؟ کیوں بھائی؟ کہتا ہے میرے اگلے سارے کام خراب ہو جائیں گے۔ مکان بنا کے اوپر ہنڈیا رکھی الٹی، یہ کیا ہے بھائی؟ جب تک یہ پڑی ہے نظر نہیں لگے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر آگے آپ نے یہ فرمایا کوئی پرندہ منحوس نہیں۔ آج بھی الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا؟ شاعر کہتا ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ الو کو منحوس سمجھ رہی ہے مسلمان، بلیوں سے ڈر رہے ہیں، الو سے ڈر رہے ہیں، پیچھے سے آواز دینے سے ڈر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں کہاں لڑے مریں گے؟ تو یہ بھی آج پوری شکل میں پایا جاتا ہے۔ اور روحیں کس دن آتی ہیں جی ہمارے گھروں میں؟ بتائیں نا، کس دن آتی ہیں؟ جمعرات کو۔ جمعرات کو روحیں آتی ہیں جی، مولوی صاحب کا فتویٰ ہے۔ اچھا جی جمعرات کو روحیں آتی ہیں، پھر کیا کریں؟ صدقہ خیرات کریں، واپس چلی جاتی، پھر اگلی جمعرات آ جاتی۔ کمال نہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو دو فرشتے بیٹھے ہیں ان کا کیا نام ہے؟ کرامن کاتبین، ٹھیک ہے۔ جو قبر میں آئیں گے ان کا کیا نام ہے؟ منکر اور نکیر۔ جو جنت کا دروگہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ رضوان۔ جو اللہ کی وحی لے کے ہم پیغمبروں پہ آتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ جبرائیل۔ تو یہ بتاؤ کہ جمعرات والے دن جو قبرستان کا پھاٹک کھول دیتا ہے، روحوں کو کہتا ہے جاؤ اپنے اپنے گھر، وہاں مولوی صاحب نے صدقہ خیرات کروانا ہے، اس فرشتے کا کیا نام ہے؟ کون کھولتا ہے پھاٹک قبرستان کا؟ پھر واپس جمعے کو آج جمعرات کو آئے، کون بند کرتا ہے؟ سارا جھوٹ ہے، مولوی صاحب کے اپنے پیٹ پرستی کا دھندا ہے۔ اور پھر اگلی بات فرمائی سفر کا مہینہ منحوس نہیں، ورنہ یہ پوسٹ بڑے دھڑلے سے لکھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، لہذا یہ پڑھو یہ کرو۔ جن آیات میں لفظ روح آتا ہے، جیسے قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ لکھ کر مولوی صاحب دیتے ہیں یہ پی جاؤ جی، اور آسمان کی طرف چھینٹے مار دو، بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ او بھائی کہاں لکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا؟ آپ تو اس کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس، بلکہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ کوئی منحوس نہیں ہے۔ اور جناب میں حیران ہوں کہ جب سیدھی بات آگے بتاتے ہیں بجائے شکریہ ادا، چلو بھائی شکریہ ادا نہ کرو، لوگوں کے ایمان کو خراب نہ کرو بھائی، یہ تو ایسے مارتے رہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس بندے نے یہ پوسٹ بنائی نا، جس بدبخت نے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے؟ جہنم میں۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کی جاتی ہے تو عام مسلمان سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جس نے بنائی تو نہیں ہے اس کو آگے شیئر کریں، نیچے لکھا ہوا ہے ثواب کی غرض سے شیئر کریں، ثواب کی غرض سے شیئر کریں۔ جس نے ثواب کی غرض سے یہ شیئر کیے جا رہے ہیں ان کو مسلم شریف کی یہ روایت یاد رکھنی چاہیے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ ادھر سے آئی نہیں دیکھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں ہے، بس اسے بیان کیے جا رہا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہ جی آپ نے فرمایا ہے سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہے، بھائی کام کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ تمہارا لکھا جا رہا ہے. تو ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ سفر مہینہ منحوس آپ سنیں گے ابھی 13 تیجی منایا جائے گا کہ نہیں اسی مہینے میں. وہ 13 تیجی یہی ہے کہ جس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہے. اچھا جی مولوی صاحب پھر کیا کریں؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں جو بیٹھا 24 آور سروس، مجھے بلاؤ خادم حسین ہیں دین کا خادم، خادم دین، میں آتا ہوں تمہارے گھر بلائیں ختم کرنے. اچھا جی آ جاؤ. آ گئے. وہ ساری روح والی آیات لکھ کر قلم دعات سے پانی میں ڈالو جی، ڈال دی، پی جاؤ. سارے گھر کے افراد پی گئے. گھر میں چھینٹے مار دو، مار دیا، آسمان کی طرف پھینک دو، پھینک دیا. اچھا جی یہ ختم ہو گیا. کوئی میٹھی چیز پکاؤ، یہ کرو وہ کرو. اچھا پھر مولوی صاحب کو کہو جی جزاک اللہ خیر، آپ آئے، آپ نے قرآن پڑھا، یہ لکھ کر دیا، جزاک اللہ. نہیں کو تو میری فیس دو، تمہارے باپ کا نوکر ہوں، فیس دو میری. تو یہ سارے ڈرامے ہیں. کسی مہینے میں کوئی بلائیں نازل یعنی اس طرح جس طرح یہ بتایا گیا، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. پھر ایک میں کہتا ہوں عقل استعمال کریں. یہ صبر کا مہینہ اس سال کا 1441 ہجری، آج نہ مولوی صاحب نے لکھ دیا بلائیں واپس چلی گئی، پھر اگلے سال کے سفر تک تو نہیں نا مصیبتیں آنی چاہیے. کوئی بیمار گھر میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے. پھر جب ہوتے ہیں تو کم از کم مولوی صاحب کو پوچھے تو یہ کہاں سے آپ، یہ اب کیوں بیمار ہو گیا بچہ، کیوں بڑا بیمار ہو گیا، کیوں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیوں اب مقدمہ بن گیا، کیوں مصیبت آ گئی. آپ نے تو ساری مصیبتیں واپس بھیج دی تھی. کوئی عقل بھی استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے میرے بھائی ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں، باتیں سیدھی سیدھی ہیں، اور ہمیشہ سیدھی بات ذرا کڑوی ضرور ہوتی ہے، کڑوی لگتی ہے. یہ زخم لگاؤ نا، ڈاکٹر پہلے سپرٹ لگاتا ہے، وہ سپرٹ تکلیف دیتا ہے لیکن اس سے جراثیم مر جاتے ہیں، پھر وہ اس کے اوپر پٹی لگاتا ہے. اپنے عقائد کی اصلاح کریں میرے بھائی. ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.